اس مہنگائی کے پیش نظر جو ولنریبل پاپولیشن ہے، موسٹ ولنریبل پاپولیشن، اس کے لیے اس 28 بلین کی ریلیف کے پیکج کا پلان تیار کیا گیا ہے، اور اس میں جو کوریج ہے اس کو دیا جائے گا تقریباً 1,40,00,000 خاندان، 14 ملین خاندان، 1,40,00,000 خاندان کور ہوں گے، اور یہ تقریباً آپ اگر یہ خاندان کور ہوں گے اور 9 کروڑ کی آبادی کور ہوگی، تو یہ آبادی کا آپ کا 38% آپ کی ٹوٹل پاپولیشن کی کوریج اس جو ہے مدد ریلیف پیکج کے ذریعے ہوگی، اور اس کا جو آغاز ہے وہ جون کے مہینے میں ہوگا۔ چند روز میں آپ کو اس کا میکنزم بتا دیا جائے گا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کام ہوگا، لیکن انیشل جو میں آپ کو چیدہ باتیں بتا دوں کہ اس میں سے جو 8 ملین لوگ ہیں، ان 14 ملین میں سے وہ 8 ملین لوگ ایسے ہیں جو ابھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے NSCR اس کے تحت کور ہو رہے ہیں، انہی کو یہ ایڈیشنل ریلیف دی جائے گی 2,000 روپے کی، لیکن اس کے علاوہ 6 ملین ایسے لوگ اس مدد کے لیے کوالیفائی ہوں گے جو کہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے اسی BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ڈیٹا NSCR کے تحت، اور ان کو اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ ان کی جو آمدنی ہے وہ 40,000 سے کم ہو، اور وہ اس جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس میں جو ان کا سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے اس میں کامیاب ہوں یا کوالیفائی کر سکیں۔ تو اس طرح سے یہ جون کے مہینے میں چیز آپ کے سامنے آ جائے گی، اس کا بندوبست ہو چکا ہے۔ اس رقم کی جو منظوری ہے وہ آج کابینہ نے دی ہے، یہ بہت اہم میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ ہے، چونکہ سب سے زیادہ جو پیٹرول کی مصنوعات، چاہے وہ ڈیزل ہو، پیٹرول ہو، مٹی کا تیل ہو، اس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ہٹ جو ہے وہ غریب ترین طبقہ ہوتا ہے، اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی لوگوں کو دیں، ہم انہیں ٹارگٹ کر کے دیں۔ اگر ہم ایک جنرل سبسڈی کا اعلان کرتے ہیں نا تو اس میں جو غریب کے کوریج کا ایلیمنٹ ہے وہ سامنے نہیں آتا، بلکہ اس سے شاید کہیں ایلیٹ کلاس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، تو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی ہو، اور یہی اس جو یونٹی گورنمنٹ ہے اس کی سوچ ہے، اور وزیر اعظم صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ غریب ترین طبقے کو اس اضافے کا جو پیٹرولیم مصنوعات میں کیا جا رہا ہے، جو کہ ہرگز جو ہے وہ ایک خوشائن خبر نہیں تھی اور ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن اس کی روشنی میں جو غریب ترین طبقے کو لوگ بلانگ کرتے ہیں وہ افیکٹ نہ ہو، جن کے لیے یہ 2,000 روپے کی رقم دی جائے گی جون کے مہینے میں، اور اس کے بعد بجٹ کے بعد اسے مزید جو ہے وہ نئے بجٹ کے اندر بھی شامل کیا جائے گا آئندہ آنے والے جو مہینے ہیں اس کے اعتبار سے۔ تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور پھر دوبارہ سے کیونکہ یہ ماحول اس وقت بنا ہوا ہے اور عمران احمد نیازی صاحب کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ ان کی کرسی چلی گئی ہے، اور وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا پر ہمیں یقیناً تشویش ہے، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے کہ آپ ایک صوبے کے ریسورسز کو وفاق کے اوپر حملے کے لیے استعمال کریں، اور عمران احمد نیازی نے کل غالباً کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اس بات کو کا اعتراف کیا ہے ڈھٹائی کے ساتھ کہ جی جو جتھے ہم لے کر آئے تھے ان میں جو لوگ تھے ان کے پاس اسلحہ تھا، اور یہ بہت ہی افسوسناک اور تشویشناک بات ہے، یہ بہت سیریس بات ہے، یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے۔ ملک کے اندر جہاں ویسے ہی اتنے مسائل ہوں، جہاں معیشت پچھلے 4 برس PTI کی نااہلی کی وجہ سے سفر کر رہی ہو، جہاں لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا ہو، جہاں ملک کو دہشت گردی کا اب بھی سامنا ہو اور دہشت گردی کے پے در پے واقعات سامنے آ رہے ہوں، وہاں پر اگر ایک سابق وزیر اعظم یہ کہے کہ جی میرے ساتھ جو لوگ اسلام آباد آئے وہ آرمڈ لوگ تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اعتراف چھوٹا اعتراف نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو KPK کے خیبر پختونخوا کے
چیف منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے، اور انہوں نے جن الفاظ سے موجودہ وزیر اعظم، دیکھیں وزیر اعظم ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے اور اسی طرح چیف منسٹر کی بھی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے، میں بھی ان کو القاب سے نواز سکتی ہوں۔ انہوں نے ملک کے وزیر اعظم کو بہت ہی گھٹیا طریقے سے ایڈریس کیا ہے، جس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل جو پوسٹس ہیں ان کا احترام سب پر واجب ہے۔ ہم بطور منسٹر یا ممبر قومی اسمبلی یہ اوتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، ہم آئین کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم آئین کو فالو کریں گے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں وہ بھی آئین کو فالو کرنے کی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ تو ایک چیف منسٹر ہے جنہوں نے پہلے بطور ممبر صوبائی اسمبلی اوتھ اٹھایا ہے اور پھر بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوتھ اٹھایا ہے۔ اگر یہ شخص ملک کے وزیر اعظم کے لیے اتنی گھٹیا بات کرے اور گھٹیا زبان استعمال کرے تو یہ تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو اس کی ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ عمران احمد نیازی صاحب کہتے ہیں کہ جی میری حکومت جو ہے وہ واحد حکومت ہے جو کرپشن کے جس پر الزامات نہیں ہوئے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا وہ کون سے پاکستان میں رہتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت کے اوپر ہی یہ الزام ہے۔ خیبر پختونخوا دیکھ لیں تو بی آر ٹی کا جو پشاور بی آر ٹی ہے اس کا آپ دیکھ لیں معاملہ، مالم جبہ کا آپ معاملہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے علاوہ راول پنڈی رنگ روڈ کا آپ یہ پورا سکینڈل دیکھ لیں، یہ گوگی سکینڈل آپ دیکھ لیں، پیٹرولیم سکینڈل آپ دیکھ لیں، ادویات سکینڈل آپ دیکھ لیں، ایسے کئی سکینڈلز ہیں جن کی فہرست ہے۔ اور یہ گالم گلوچ بریگیڈ جو پی ٹی آئی ہے وہ اب گوگی جو یہ بچاؤ مہم چلا رہی ہے، یہ اس سے بھی سب لوگ واقف ہیں، کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اس ملک میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران احمد نیازی اس ملک کے لیے ایک خطرہ ہے، اس کی حکومت اس ملک کے لیے خطرہ ثابت ہوئی۔ یہ ملک بینکرپسی کی طرف جا رہا تھا، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، جب دیگر سیاسی جماعتوں نے یہ دیکھا اور آئینی طریقے سے اس شخص کو ہٹایا۔ اب یہ اس ملک کے امن کے لیے خطرہ ہے، یہ شخص اس ملک کے امن کو خراب کر رہا ہے اور جتھوں کی شکل میں یہ لوگوں کو اسلحے کے ساتھ لا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ ایک کوشش اس نے کر لی، آپ نے دیکھا کہ عوام نہیں نکلی اس شخص کے ساتھ، اور وہ جو ابھی موصوف پریس کانفرنس کر رہے تھے جو پہلے حکومت میں منسٹر تھے انفارمیشن کے، ان کے ساتھ کتنے لوگ نکلے، مٹھی بھر لوگ اس شخص کے ساتھ نکلے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ اور ابھی وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹے کا وکیل بھی جھوٹا، اور ابھی وہ جن کی وکالت کر رہے تھے وہ خود بھی جھوٹ بول رہے تھے اور جھوٹوں کی وکالت کر رہے تھے۔ میرا بھی شاید نام لے کے کہہ رہے تھے کہ میں کہیں باہر دورے پہ ہوں، میں نے ابھی تک کوئی باہر کا دورہ کیا نہیں ہے، اور اگر کرنا بھی پڑا تو اپنی ذمہ داری کے پیش نظر شاید کرنا پڑے گا، لیکن یہ بھی ایک جھوٹ ہے کہ جو انہوں نے میرے نام پہ لگایا کہ میں کہیں باہر ہوں۔ تو جھوٹے کا وکیل بھی جھوٹا، اس کا گواہ بھی جھوٹا ہے، اور یہ ابھی ان کی پریس کانفرنس نے ثابت کر دیا ہے۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوا کہ ایک پولیس افسر جو ہے وہ شہید ہوا، وہ بھی کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، وردی میں اپنا کام کر رہا تھا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اور یہ کیا بات ہوئی کہ جی کسی کے گھر چور آیا تھا تو انہوں نے گولی مار دی۔ مطلب یہ عمران احمد نیازی نے جواز بنایا ہے ایک پولیس افسر کے قتل کا۔ اس پولیس افسر کے قتل کا جو اس کی جو موت ہے یا اس کا جو خون ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے اس لیڈر کے ہاتھ پر ہے جس نے یہ کیا ہے۔ تو کوئی بھی آپ بات کر لیں یا کوئی بھی آپ غلط سلط بیان بازی کر لیں، آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے اس قتل سے۔ یہ آپ کے اوپر ہی، آپ ایک پولیس والے کو مار کے آپ نے کیا میسج دیا ہے؟ قانون ہاتھ میں لینا، آئین کی خلاف ورزی کرنا، اور جو اصل میں احتجاج کرنے والے پرامن شہری ہیں ان کو آپ نے بدنام کیا ہے، کیونکہ اس ملک میں احتجاج آپ کر سکتے ہیں، آپ کا آئینی حق ہے، لیکن اسلحہ ہاتھ میں لے کر اور مسلح لوگوں کو پاکستان کے کیپٹل میں لا کر ماحول خراب کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کسی معاشرے میں
کسی ملک میں یہ قابل قبول نہیں ہے. اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ ایک پولیس والا جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اور پھر باقی جو حالات آپ کے سامنے تھے کہ انہوں نے اب کے پی کے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم استعمال کریں گے اسلحہ یا جو فورس ہے. اب وہ کون سی فورس استعمال کریں گے بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا؟ تو یقیناً جو کچھ ہم نے اسلام آباد میں دیکھا ہے اور جس کا اعتراف خود عمران خان کر چکا ہے، شاید وہی چیز اب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اعلان کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. کیونکہ میرے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہیں، خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق بھی ہے. میں چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی مزید یہ روشنی ڈالیں. لیکن ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران احمد نیازی کے اس وقت کے جو کانڈکٹ ہے اس کی، اور سٹنگ جو چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان کے بیانات کے حوالے سے ہم شدید مذمت کرتے ہیں ان کے اس رویے اور اس بیان کی. شکریہ، بڑی مہربانی.